بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در صفت راستی۔ راستی کا معنی ہوتا ہے سچائی اور صفت کا معنی ہے تعریف۔ سچائی کی تعریف کے بیان میں، سچائی کی تعریف کے بیان میں، دلا راستی گر کنی اختیار، شبد دولتت ہم دمو بختیار، شبد دولتت ہم دمو بختیار۔ دلا کا معنی ہوگا اے دل، راستی سچائی، گر کا معنی اگر، کنی اختیار اختیار کرے تو پسند کرے، شبد ہو جائے گا یا ہو جائے گی، شدن مصدر کا مضارع ہے، دولتت تیری دولت یعنی دولت تیری ہمدم ہو جائے گی۔ اصل میں تا کا تعلق جو ہے نا وہ آگے ہمدم کے ساتھ ہے، لگی اگرچہ یہ دولت کے ساتھ ہے تا، سمجھ آئی ہے؟ دولت بخت نصیب کو بھی کہتے ہیں، تو دولتت دولت یعنی نصیب تیرا ہمدم ہو جائے گا۔ ہمدم کا معنی ہے ساتھی، بخت بھی نصیب کو کہتے ہیں، اور یار کا معنی ہوتا ہے مددگار۔ بخت معنی نصیب، یار معنی مددگار۔ اے دل اگر تو سچائی اختیار کرے، مقدر تیرا ساتھی ہو جائے گا اور نصیب مددگار ہوگا۔ نہ پیچد سر از راستی ہوش مند، کہ از راستی نام گردد بلند۔ نہ پیچد کا معنی نہیں پھیرتا، پیچھے سبق میں نہ پیچند آیا تھا، وہ جمع غائب کا صیغہ تھا، یہ واحد غائب کا ہے۔ نہ پیچد نہیں پھیرتا، پیچیدن سے مضارع منفی ہے یہ۔ از راستی سچائی سے، ہوش مند عقل والا، کہ کا معنی کیوں کہ، از راستی سچائی سے، نام گردد بلند نام بلند ہوتا ہے۔ گشتن یا گردیدن کا معنی پھرنا یا ہونا، دونوں معنی ہوتے ہیں۔ نام گردد بلند، گردد بلند کا معنی ہو جاتا ہے، سمجھ آئیے؟ گشتن اور گردیدن یہ دو مصدر جو ہیں فارسی میں، ان کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک ان کا معنی ہوتا ہے ہو جانا، جس کے لیے انگریزی میں بیکم استعمال ہوتا ہے، اور ایک ان کا معنی ہوتا ہے پھرنا، گردش کرنا، سمجھ آ گئی؟ تو یہاں اس کا معنی ہے ہو جانا۔ عقل مند آدمی سچائی سے سر نہیں پھیرتا، کیونکہ سچائی سے نام بلند ہوتا ہے۔ غرض راستی دم زنی صبح وار، ز تاریک یہ جہل گیری کنار۔ غرض راستی دم زنی صبح وار، ز تاریک یہ جہل گیری کنار۔ گر کا معنی ہے اگر، از راستی سچائی سے، دم زنی، دم زنی کا لفظی معنی تو ہے سانس لینا، دم زدن سانس لینا، دم سانس کو کہتے ہیں نا، پیچھے پڑھا ہے تم نے، دمے با مصالح نہ پرداخت، یہ وہی دم ہے۔ دم کا معنی ہے سانس، زدن مارنا، دم زدن سانس لینا، لیکن اس کا محاورے والا معنی ہوتا ہے بات کرنا۔ دم زدن کا معنی گفتگو کرنا، کیونکہ جب آدمی گفتگو کرتا ہے تو سانس کے ذریعے ہی کرتا ہے نا۔ دم زنی کا معنی ہوگا اگر تو گفتگو کرے یا سانس لے، دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ صبح وار ہے یہ، وار کا معنی فارسی میں ہوتا ہے طرح کی طرح، مردانہ وار، مردوں کی طرح۔ صبح وار کا معنی صبح کی طرح۔ ز تاریکی جہل، جہالت کے اندھیرے سے،
تاریکی کا معنی ہوتا ہے اندھیرا، تاریکی یہ جہل، جہالت کا اندھیرا، زے تاریکی یہ جہل، جہالت کے اندھیرے سے، گیری کنار، تو کنارہ پکڑے گا۔ کنارہ پکڑنا کا معنی ہوتا ہے بچ جانا، الگ ہو جانا، کسی چیز سے الگ تھلگ ہو جانا، محفوظ ہو جانا، کنارہ کر جانا، الگ ہو جانا۔ اگر تو صبح صادق کی طرح سچائی کی بات کرے، جہالت کے اندھیرے سے تو کنارہ پکڑے گا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جس طرح صبح صادق، صادق کا معنی بھی ہوتا ہے نا سچا، صبح صادق جب آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ صبح صادق اس وقت کو کہتے ہیں جب رات ختم ہوتی ہے اور صبح کی روشنی جو ہے نا وہ پھیلنی شروع ہوتی ہے، تو صبح صادق اس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ سحری کے وقت میں بھی روشنی سی نمودار ہوتی ہے، دکھائی دیتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید صبح ہونے والی ہے، لیکن پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، جھوٹی صبح۔ اور جس کے بعد روشنی ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ صبح صادق۔ ٹھیک ہے؟ تو جس طرح صبح صادق وہ سچی ہوتی ہے نا تو روشنی لے کر آتی ہے اور تاریکی کو، اندھیرے کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح جو بندہ سچی بات کرتا ہے تو اس کی زندگی سے بھی جہالت کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے مثال دے کر سمجھایا ہے۔ اگر تو سچی بات کرے صبح و صادق کی طرح، جہالت کے اندھیرے سے تو دور ہو جائے گا، یعنی کنارہ کر لے گا۔ کنارہ کرنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے دور ہو جانا، بچ جانا۔ مزن دم بجز راستی زینہار، مزن دم بجز راستی زینہار، کہ دارت فضیلت یمی بر یسار، کہ دارد فضیلت یمی بر یسار۔ مزن دم، یہ اسی مصدر سے، دم زدن اصل میں مصدر ہے، دم زدن بات کرنا، گفتگو کرنا۔ مزن دم کا معنی ہوگا گفتگو نہ کر، بجز راستی سچائی کے سوا۔ ہاں جی، مزن فعل نہی ہے، زدن سے، زدن مارنا ہے نا، دم زدن یہاں ہے۔ مزن دم، گفتگو نہ کر، بات چیت نہ کر، بجز راستی سچائی کے سوا، سچائی کے سوا۔ زینہار کا معنی ہرگز، زینہار ہرگز، کہ معنی کیونکہ، دارد فضیلت، اصل میں شعر میں جب آتے ہیں نا ہم، شعروں میں الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے، شاعر اپنی ضرورت کی وجہ سے وزن صحیح رکھنے کے لیے لفظوں کو آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ وہاں بھی ہونا چاہیے تھا دم مزن، کیونکہ مصدر تو دم زدن ہے نا، دم زدن تو ہونا چاہیے تھا دم مزن، لیکن کیا وہ بنا دیا انہوں نے؟ مزن دم۔ اسی طرح یہاں بھی ہونا چاہیے تھا فضیلت دارد، لیکن شعر کی ضرورت کی وجہ سے انہوں نے کیا رکھا؟ دارد فضیلت، فضیلت رکھتا ہے، عظمت رکھتا ہے کون؟ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر، یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، عربی کے لفظ ہیں یہ دونوں۔ یسار بائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، یا دائیں سائیڈ کو بھی یمین کہتے ہیں، بائیں سائیڈ کو بھی یسار کہتے ہیں۔ سچائی کے سوا ہرگز بات نہ کر، کیونکہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی جس طرح دایاں ہاتھ وہ فضیلت رکھتا ہے نا بائیں ہاتھ پر، سلام آپ دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں، کسی کو کوئی چیز دینی ہو لینی ہو تو وہ دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں، ناک صاف کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، تو فرق ہے کوئی نہیں۔ یہی فرق ہے سچی بات میں اور جھوٹ بولنے میں، کہ جس طرح دائیں ہاتھ کو بائیں پر فضیلت ہے، اسی طرح سچی بات کو جھوٹی بات پر اور سچے آدمی کو جھوٹے آدمی پر فضیلت حاصل ہے۔ بہ از راستی در جہاں کار نیست،
کہ در گل بنے راستی خار نیست بہ از راستی در جہاں کار نیست کہ در گل بنے راستی خار نیست بہ از راستی کا معنی ہوگا سچائی سے بہتر، سچائی سے بہتر، در جہان، جہان میں، کار نیست کوئی کام نہیں، کہ معنی کیوں کہ، گل بن کہتے ہیں ایک سرخ پھولوں کا درخت ہے، اس کو کہتے ہیں گل بن، سرخ پھولوں کا درخت، گل بنے راستی، سچائی کا پھولوں والا درخت، سچائی کا پھولوں والا درخت، خار نیست اس میں کانٹا نہیں، خار کانٹے کو کہتے ہیں، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، گل پھول کو کہتے ہیں، خار کانٹے کو کہتے ہیں، سچائی سے بڑھ کر جہان میں کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ سچائی کے پھولوں کے درخت میں کانٹا نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ سچ بولنے والے کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے سچ بول کے، تو اس لیے اس کے یہ ایسا درخت ہے کہ جس میں کوئی کانٹا نہیں۔